زندگی کا سب سے پہلا دور کیا ہے؟ بچپن کا، لڑکپن، کھیل کود۔ اس کھیل میں کوئی تلذذ نہیں ہوتی، کوئی سینشول گریٹیفیکیشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں، کوئی حصی قسم کی لذت حاصل کرنا، یہ نہیں ہوتا۔ کھیل معصومانہ کھیل، معصوم ہے کھیل میں، معصومانہ کھیل ہے، اس میں کوئی اور ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اس سے ذرا آگے آئے جسے آپ ٹین ایجر کہتے ہیں، جو انسانی زندگی کا خطرناک ترین دور ہے۔ اب یہاں نرا کھیل نہیں رہ جاتا، معصوم کھیل نہیں رہ جاتا، تلذذ لذت سے بنا ہے، لذت سے باب تفاعل، لذت حاصل کرنا، یہ تلذذ جو ہے شامل ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی تلذذ کیا ہے؟ حسین شے کو دیکھنا، حسین صورت نظر آئی ہے، آنکھوں کو لذت محسوس ہوئی۔ کانوں کا تلذذ کیا ہے؟ گانا سن رہے ہیں، ردم ہے، سریلی آواز ہے، کانوں کی لذت لے رہے ہیں، یہ تلذذ ہو رہا ہے۔ وہ بچپن لڑکپن میں کیا پتا کون گا رہا ہے، لیکن نہیں، اب آیا ہے، اب ٹین ایج، اس کے اندر آنکھوں کا تلذذ، کانوں کا تلذذ۔ پھر بات اچھی نہیں ہے لیکن مجھے بیان کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں، کچھ اس دور میں انسان اپنے جنسی اعضاء سے بھی کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہت خطرناک جو ہے موڑ ہے انسانی زندگی کا۔ یہ ہے جس کو لہو سے تعبیر کیا، لعب و لہو، معصوم کھیل اور اس کے بعد تلذذ، لذت حاصل کرنا، آنکھ کی لذت، کان کی لذت، کوئی کسی اعتبار سے، کسی پرورٹڈ طریقے سے کوئی جنسی لذت۔ اس کے بعد ذرا اگلا مرحلہ آتا ہے زینت، بناؤ سنگھار، اچھے سے اچھا لباس پہنوں، اور وہ بالکل نئے سے نئے ڈیزائن کا ہونا چاہیے۔ یہ تو آؤٹ آف فیشن ہو گیا۔ کبھی پتلون جو ہے اس کے بہت چوڑے جو ہے پانچے کر دیے جاتے تھے، اس وقت ایک انسان کہتا تھا یہ پرانی پتلون میں نہیں پہن سکتا، اس کے تو موری بڑی تنگ ہے۔ آج تو زمانہ بدل گیا، کبھی یہ ہے کہ تنگ موری کا معاملہ ہو گیا۔ فیشن بدلتے رہتے ہیں، اور ایسے بدلتے ہیں کہ خاص طور پر پیرس کہ جو کہ دنیا میں فیشن کا سب سے بڑا مرکز ہے، اس کا لطیفہ مشہور ہے کہ ایک درزی کو ایک نیا ڈیزائن لے کر اس نے بنایا تھا، بھاگا ہوا جا رہا تھا۔ بھاگ کیوں رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں جلد سے جلد اپنے کسٹمر کو پہنچوا دوں اس سے پہلے کہ فیشن بدل جائے۔ اب فیشن بدلتے تو دیر نہیں لگتی، تو میری ساری محنت جو ہے وہ رائے گاں ہو جائے گی کہ فیشن تو بدل گیا، تم آج لے کر آئے ہو، 15 دن کے بعد لے کر آئے ہو میرے پاس۔ تو یہ جو ہے اب خاص طور پر عورتوں میں بھی بناؤ سنگھار، لڑکیوں میں، جوان لڑکیوں میں، لڑکوں میں بھی، مردوں میں، عورتوں میں زینت صحیح نظر آؤں میں معاشرے کے اندر۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو بڑا کوئی پرانا قسم کا آدمی ہماری محفل میں آ گیا، یہ کون ہے؟ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، یہ یوں سمجھیے 30 سے لے کے 40 برس کی عمر، اس میں تفاخر، فخر کرنا، میری نسل بلند ہے، میری ذات اونچی ہے، میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس قوت و حشمت زیادہ ہے، تفاخرم بینکم، خون پر، رنگ پر، پیشے پر میرا پیشہ بہت اعلیٰ ہے، میری حیثیت معاشرے میں بہت بلند ہے۔ اور یہاں تفاخر کہا گیا ہے، یہ باب تفاعل میں کیا ہے خاصہ کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا، فخر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا، یہ تفاخر ہے، فخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا، رنگ پر، نسل پر، دولت پر، مال پر، اور ایک زمانے میں اولاد پر ہوتا تھا، آج کا دور بدل گیا ہے۔ اس زمانے میں اصل عزت انسان کی اولاد سے ہوتی تھی، جس کے پاس 10 جوان موجود ہیں بیٹے اور جوان ہاتھ موجود ہے، اس کی عزت جو ہے وہ زیادہ ہوگی، جس کے پاس کوئی نہیں ہے یا 2-3 ہے اس کی عزت کم ہوگی۔ مجھے لطیفہ یاد ہے، میرے کلاس فیلو نے میڈیکل کالج میں سنایا تھا کہ ایک بوڑھے آدمی کے 11 بیٹے تھے، لیکن 11 کے 11 کو اس نے پڑھا دیا، ڈاکٹر 5-6 تو ان میں سے ڈاکٹر تھے اور اعلیٰ عہدوں پر چلے گئے، اور ایک کوئی اس کا قریبی رشتہ دار تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں۔ اب جب کوئی جھگڑا ہوتا تھا وہ لاٹھی لے کر میدان میں آ جاتے تھے، یہ پڑھے لکھے دبک جاتے تھے، انہیں معلوم ہے ہماری زندگی بہت قیمتی ہے، 20 سال ہم نے لگا کر میڈیکل تعلیم حاصل کی، ہم میدان میں کیسے آ جائیں، اس کیسے لے لیں؟ تو وہ چیختا پھرتا تھا کوئی میرے 11 پڑھے ہوئے لے لے اور مجھے ایک ان پڑھ دے دے، جو میرے ساتھ کھڑا ہو کر میدان میں تو آ سکے، مقابلہ تو کر سکے، ایک ان پڑھ مجھے چاہیے، یہ 11 جو پڑھے لکھے مجھ سے لے۔ تو اولاد کی کثرت جو ہے یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے۔
اب اس کے بعد جب انسان، یہ 40 برس کے بعد ہوتا ہے جب عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے، اب تفاخر کا معاملہ ختم، اب تکاثر، زیادہ سے زیادہ دولت، زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ اولاد، تکاثر میں کثرت سے مقابلہ کرنا۔ اب چاہے مونچھ جو ہے نیچی ہی نہیں موڑ دی جائے، لیکن پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری مونچھ نیچی ہو گئی ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، بلکہ مونچھ میں منڈوانے کو بھی تیار ہوں، پیسہ آنا چاہیے۔ یہ تکاثر فی الاموال والاولاد یہ ختم نہیں ہوتا جب تک انسان مٹی تلے دبا نہ دیا جائے۔ یہ آخری دور انسان کا، چاہے ایک شخص کے پاس اتنی دولت ہو کہ 10 اس کی پشتیں بیٹھ کر کھا سکیں پھر بھی، اور اس کی ٹانگیں چاہے قبر میں لٹکی ہوئی ہوں، لیکن تکاثر پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس پر پوری ایک سورت ہے قرآن کی، آپ کو معلوم ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں یہ کثرت اور محتاج کی طلب نے غافل کیے رکھا، یہاں تک کہ قبر